مکافات عمل کا ایک حیرت انگیز عدالتی فیصلہ آپ کو سناتے ہیں۔ فیصلہ کیا ہے؟ یہ قصہ ہے کہ ایک بڑے مشہور قاضی تھے، ابن ابی لیلہ، کوفہ میں تھے۔ ان کے پاس دو عورتیں ایک مقدمہ لے کے حاضر ہوئی۔ قاضی صاحب نے دونوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ پہلے کون بولے گا؟ تو بوڑھی عورت نے جوان کی طرف اشارہ کیا۔ جوان عورت بولنے لگی۔ جوان عورت نے کہا، جی یہ بوڑھی جو ہے خاتون، یہ میری پھوپھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سر سے ماں باپ کا سایہ بچپن میں اٹھا لیا۔ پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا، پھر کچھ عرصے بعد والد بھی دنیا سے چلے گئے، تو میری پھوپھی مجھے سہارا دینے کے لیے اپنے گھر لے آئی۔ اب میری پھوپھی کے گھر پہ مجھ سے کچھ سال چھوٹی ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ کچھ برس بعد جب میں جوان ہوئی تو میرے چچا زاد نے میرا رشتہ مانگا۔ میری پھوپھی نے بخوشی میری شادی میرے چچا زاد سے کر دی۔ اب میرا جو چچا زاد میرا شوہر بنا، وہ ایک نیک، دیندار، ایماندار اور دولت مند شخص تھا۔ میری اس سے بڑی اچھی نباہ ہو رہی تھی۔ جب میری پھوپھی نے میرے حالات و واقعات دیکھے، میری خوشی دیکھی، تو اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ کاش میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کی ہوتی۔ اتنا ہونہار اور دولت مند نیک لڑکا ہے۔ تو پھوپھی نے کیا کیا کہ وہ چال چلنا شروع کی کہ میرے شوہر کو ورگلانے لگی اور اسے میرے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے میرے شوہر کو مائل کر لیا کہ وہ میری پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ جب وہ راضی ہو گیا نکاح کرنے کے لیے، تو میری پھوپھی نے میرے شوہر کے آگے ایک شرط رکھی کہ میں اپنی جوان سال بیٹی کا نکاح تم سے اس شرط پہ کروں گی کہ تم اپنی پہلی بیوی یعنی میرا اختیار میری پھوپھی کے ہاتھ میں دے دو، جس کی شرعن اجازت بھی ہے۔ تو میرے شوہر نے یہ شرط فوراً مان لی۔ میری پھوپھی نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے شوہر کے ساتھ کیا اور نکاح کرنے کے بعد میرے پاس آ کر خوشی سے کہا کہ میں جیت گئی اور تم ہار گئی۔ اب تمہارے شوہر نے تمہارا اختیار مجھے دیا ہے، لہٰذا میں تمہیں تمہارے شوہر کی طرف سے طلاق دیتی ہوں۔ میں اس وقت بے گھر ہو گئی۔ بے گھر ہونے کے بعد میں نے کہیں پناہ لی۔ جو میری پھوپھی کا شوہر تھا وہ ایک مشہور شاعر تھا، تو میری پھوپھی نے اس سے یہ سارا معاملہ چھپانے کے لیے بیٹی کے نکاح سے پہلے اپنے شوہر کو کسی بہانے سے دوسرے شہر روانہ کر دیا۔ اس کو اس سارے معاملے کا علم نہیں تھا۔ جب وہ واپس آیا تو میں پہنچی اپنی عدت پوری کر کے اپنی پھوپھی کے شوہر کے پاس، اور اس سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ اب وہ میری پھوپھی کا شوہر ہے، میرے لیے تو وہ نامحرم ہے اور میرا اس سے نکاح جائز تھا وہ بزرگ۔ جب میں نے اسے خود سے نکاح کی فرمائش کی تو وہ بزرگ شاعر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ اب میں نے ان کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ میں آپ سے نکاح اس صورت میں کروں گی کہ اگر آپ اپنی پہلی بیوی جو میری پھوپھی ہے اس کا اختیار مجھے سونپ دیں۔ شاعر صاحب فوراً اس بات پہ رضامند ہو گئے اور انہوں نے شرط مان لی۔ جب میرا نکاح ہو گیا تو میں سیدھی اپنی پھوپھی کے پاس پہنچی اور اسے کہا کہ آپ کے شاعر شوہر کے ساتھ میں نے نکاح کر لیا ہے اور انہوں نے آپ کا اختیار سونپ دیا ہے مجھے، لہٰذا آپ کے شوہر کی طرف سے آپ کو میں طلاق دیتی ہوں۔ اب جو میری پھوپھی کا شوہر تھا وہ میرا شوہر ہو گیا، میں ان کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ میرے شوہر جو شاعر تھے، وہ بزرگ تھے، وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ جیسے ہی میں بیوہ ہوئی تو میری پھوپھی میرے پاس آئی اور وراثت کا مطالبہ کیا۔ تو میں نے پھوپھی سے کہا کہ میں اپنے شوہر کی واحد بیوی تھی ان کی وفات کے وقت، تو ان کی وراثت میں کوئی اور حصہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ میری پھوپھی غصے سے واپس چلی گئی۔ میں نے اپنی عدت پوری کی تو عدت کے بعد میری پھوپھی اپنی بیٹی اور اپنے داماد جو کہ میرا سابقہ شوہر ہے، ان دونوں کو لے کر دوبارہ سے وراثت کے معاملے کے لیے مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے پاس آئیں۔ جب وہ تینوں میرے پاس آئے تو میرا سابقہ شوہر جو میرا چچا زاد بھی تھا، مجھے دیکھ کر اس کے دل میں دوبارہ سے پہلی محبت جاگ اٹھی، تو اس نے چپکے سے بہانے سے مجھ سے دوبارہ نکاح کی فرمائش کی۔ کیونکہ میں بیوہ بھی ہو چکی تھی
اور میں نے اپنی عدت بھی پوری کر لی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ میں ایک شرط پر تم سے نکاح کروں گی کہ تم اپنی موجودہ بیوی جو میری پھوپھی کی بیٹی ہے اس کا اختیار میرے ہاتھ میں دے دو۔ تو میرے سابقہ شوہر نے فوراً یہ بات مان لی اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ جو ہی میرا نکاح ہوا تو میں نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی عمل دہرایا جو میری پھوپھی نے میرے ساتھ دہرایا تھا اور میں نے اپنی پھوپھی کے ساتھ دہرایا تھا، لہٰذا میں نے بھی اپنے شوہر کی طرف سے اس کو طلاق دے دی۔ اب میری پھوپھی اور پھوپھی کی بیٹی یہ دونوں متعلقہ ہو گئی اور میں اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ۔ قاضی صاحب نے یہ ساری باتیں جب خاتون کی سنی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ واللہ اس میں کوئی بھی عمل غیر شرعی نہیں ہے، تم نے وکیل بن کر پھوپھی نے بھتیجی کو طلاق دی وہ بھی جائز، پھر بھتیجی نے پھوپھی کے شوہر سے نکاح کیا عدت پوری ہونے کے بعد وہ بھی جائز، پھر بھتیجی نے پھوپھی کو اپنے شوہر کا وکیل بن کے طلاق دی وہ بھی جائز، پھر بھتیجی نے اپنے دوسرے شوہر یعنی کہ پھوپھی کے سابقہ شوہر کے انتقال کے بعد اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ سے نکاح کیا وہ بھی جائز، اور دوبارہ سے نکاح کرنے کے بعد اپنے شوہر کے وکیل کی حیثیت سے پھوپھی کی بیٹی کو طلاق دی وہ بھی جائز۔ قاضی صاحب نے کہا اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو شرعاً جائز نہ ہو۔ اب انہوں نے بڑھیا کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اب اس معاملے میں کیا کروں؟ بڑھیا بولی کہ اس نے مجھے بھی بے گھر کر دیا، میری بیٹی کو بھی بے گھر کر دیا، اور ہم دونوں کے شوہروں کی وراثت کی بھی مالک بن گئی، اب ہم کہاں جائیں؟ تو اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ واللہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ خاتون شرعی طور پر بالکل حق میں جانب ہے۔ بعد ازاں جب یہ قصہ خلیفہ منصور کے دربار میں سنایا گیا تو وہ اس قدر ہنسے کہ بے اختیار ہو کر پاؤں زمین پر مارنے لگے اور کہا کہ اللہ اس بوڑھی عورت کو غارت کرے، وہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتی رہی اور آخرکار اپنی بیٹی سمیت اس گڑھے میں جا گری۔ اس سارے قصے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے برا انجام سوچتا ہے وہ اپنی ہی چالوں کا شکار ہو جاتا ہے۔